اللہ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے میرے سے کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی مجھے ڈانٹنا چاہتا تو میرے حضور میرے وکیل بن کے کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے خبردار میرے انس کو کچھ نہ کہنا، اگر برتن ٹوٹ گیا ہے تو میرے انس کا قصور تو نہیں، تمہارے برتن کی عمر ہی تھوڑی، یہ بنا اتنے دنوں کے لیے تو جب عمر پوری ہوگی تو ٹوٹ گیا۔ یار یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے کام کرنے آتے ہیں، چھوٹی بچیاں کام کرنے آتی ہیں، کبھی ان سے کوئی کپ یا گلاس ٹوٹ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یار ہمارے تو گھر کی بہو سے برتن ٹوٹ جائے تو 8 دن لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ کہا کہ جناب بس کر دیجئے، کپ ایک گلاس کی تو بات تھی، صبح بازار سے نیا لا دیں۔ تو کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا پورا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا۔ حضور والا آپ کو ڈنر سیٹ تو خراب ہوتا ہوا نظر آیا، آپ کو اپنے سخت رویے سے 2 بھائیوں کا رشتہ خراب ہوتا ہوا نظر نہ آیا، آپ کو کپ گلاس پرس تو ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، اپنی سخت لہجے کی جو کڑواہٹ سے آپ کو کسی بہو کا دل ٹوٹتا نظر نہ آیا۔ کیا میں گوارا کرتا ہوں 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر کوئی سسرال میں میری بیٹی یا بہو کو، میری بیٹی یا بہن کو جب وہ گالیاں نکالتا پھر کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ اگر نہیں حضور والا تو پھر جو ہمارے گھر میں آ کے بیٹھی ہے وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہے۔ چیزیں دکانوں سے روزانہ خریدی جا سکتی ہیں صاحب، بہنوں کا پیار دکانوں سے نہیں ملتا، بیٹیوں کی محبت بازاروں سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ چیزوں کی بجائے لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ آئیے حضور کے میلاد کی مقصدیت کو پہچانیے۔ ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی، کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے گھروں میں گلیوں میں بازاروں میں چراغاں بھی کر لیا، لیکن آؤ اپنی محافل میلاد کی مقصدیت اور میلاد والے آقا کے پیغام کو بھی پہچانیے۔ لوگوں کی، رشتوں کی، انسانیت کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان ہماری محفل سے اٹھ کر جائے اور جا کر بوڑھے باپ کے پاؤں پکڑ لے اور کہے ابا جی ساری زندگی غلطیاں کوتاہیوں میں گزار دی اور اب مجھے احساس ہوا ہے، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی آپ کے سامنے لہجہ اونچا نہیں کروں گا۔ باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ اتنی سونی باتیں کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ تو وہ کہے ابا جی آپ کو نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے کہا تھا ماں باپ راضی ہیں تو رب رحمان بھی راضی ہے۔ کوئی بیٹا جا کے ماں کو راضی کر لے، کوئی بھائی بھائی کو راضی کر لے اور بھائی بھی معاف کر کے سینے سے لگا لے اور کہے یار میں نے برادری کے بندے بھی ڈالے، میں نے کاروباری زور بھی لگایا، لیکن تم تو راضی نہیں ہوتے تھے، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے یار تمہیں نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں بھی پہلے جائے گی۔ اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج بھائی کو راضی کر کے ہی سوؤں گا۔ کوئی نوجوان صبح فجر کی نماز میں با جماعت نظر آ جائے اور قاری صاحب اسے مبارک دے کہ بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈ رکھی ہی نماز پہ گئی۔ کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر حیا کا پہرا بٹھا لے، صبح کالج میں یونیورسٹی میں گراؤنڈ میں ہم جولیاں پوچھیں کہ تو ایک دوپٹہ بھی سر پہ نہیں رکھتی تھی، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے تمہیں نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جن کی بیٹی حشر میں آئے گی تو نگاہیں جھکا دی جائیں گی۔ میں نے اسی وقت پکا ارادہ کیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ آؤ یہ میلاد کے مقصد ہے، میلاد والے آقا کے پیغام کو کبھی نہیں بھولنا۔ حضور کی آمد کی خوشیوں میں رشتوں کو جوڑیے، معاف کر دیجئے، سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے۔ 100 باتوں کی ایک بات میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھو اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری وضاحت چال ڈال شکل و صورت انداز معاشرت ایسا ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ مسکرا کے کہے وہ دیکھو میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ اپنی صورت بھی ایسی بنا لو، صورت کائنات کا سب سے سونا چہرہ جن کا ذکر سن کے آپ مچل رہے تھے، سب سے سونا چہرہ میرے حضور کا چہرہ ہے، اور اس چہرہ نور کے اوپر داڑھی شریف کا اجالا اور روشنیوں کا ایک حالہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کوئی صبح سے ہی نیت کر لے اور کٹنگ کرنے والا پوچھے کہ جناب اب تو کہ نہیں جناب اب بس یہاں تک ہی کافی ہے،
وہ کہ جناب یہ آپ تو شیو کرواتے تھے، وہ کہ تمہیں نہیں پتہ رات ان کا ملاد سنا جن کے چہرے پہ حضور کی سنت کا چراغا نظر آتا، حضور کی سنت کا چراغا سجا لو، آؤ ان کی ہر سنت ہو ساکت، جانو دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔